اما بعد وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مبین، ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین کو دے دیا۔ تو بس لوگوں، اگر طالب علم ہو ادھر ادھر نہ جانا، بس علی کے در پہ آنا۔ اور آپ سنتے رہتے ہیں، اور آپ نے سنا ہوگا کہ میرے مولا علی نے فرمایا سلونی سلونی، پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے۔ یہ دعویٰ کوئی آسان دعویٰ نہیں تھا، یہ ہر ایک دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بعض جاہلوں نے میرے مولا علی کے بعد آ کے یہی دعویٰ کر دیا، سلونی سلونی، پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے۔ اپنے پٹھو بٹھا دیے، کسی نے پوچھا میرا نام کیا ہے، اس نے بتا دیا، کسی نے کہا تیرا نام کیا ہے، اس نے بتا دیا۔ لوگ واہ واہ کرنے لگے، بھائی جو پوچھو یہ جواب دے رہا ہے۔ جب یہ عالم ایک شیعہ مومنہ نے دیکھا، پردے کے پیچھے سے کھڑی ہو کے کہتی ہے، اے مولوی صاحب تو نے کہا ہے سلونی سلونی، پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے، کیا میں بھی کوئی سوال پوچھ سکتی ہوں؟ اس نے کہا ہاں پوچھو جو پوچھنا ہے۔ کہا مولوی صاحب ذرا یہ بتاؤ تمہارے پٹکے میں پیچ کتنے ہیں؟ یہ جو پیج دیکھ رہے ہیں نا، اس نے اپنا پٹکا اتارا اور گننا شروع کیا، 1 2 3، بھائی جتنے بھی پیج تھے۔ اس نے کہا میرے پٹکے میں اتنے پیج ہیں۔ ہاں بھائی اور کوئی سوال؟ اس نے کہا میرے ایک سوال نے تیرا پٹکا اتار دیا، اور پوچھوں گی تو تیرا کیا حال ہوگا۔ یہ سلونی کا دعویٰ کوئی آسان دعویٰ نہیں ہے، مگر میرے مولا علی نے یہ دعویٰ کیا اور میرے مولا علی نے دکھایا۔ ایک مرتبہ جب میرے مولا علی نے کہا سلونی سلونی، پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے، تو کچھ جاہلوں نے پوچھا یا علی بتائیے ہمارے سر کے بال کتنے ہیں؟ مولا علی نے ان جاہلوں کو جواب دے کر چپ کر دیا کہ بھائی اگر میں جواب دوں بھی تمہارے سر میں اتنے بال ہیں، تو گنے گا کیسے، تو کنفرم کیسے کرے گا؟ اب ایسے عالم میں ایک شخص جو کہ عاشق مولا علی تھا، جو کہ نوکر مولا علی تھا، جو کہ غلام مولا علی تھا، مولا کی عظمت دنیا والوں کو دکھانے کے لیے میرے مولا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ جیسے مولا نے کہا نا سلونی سلونی، پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے، اس نے آ کر میرے مولا علی سے پوچھا یا علی ذرا بتائیے ابھی اس وقت حضرت جبریل کہاں ہے؟ اب یہ ہے سوال، کہ یا علی آپ نے فرمایا سلونی، پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے، اب مجھے بتائیے ابھی اس وقت حضرت جبریل کہاں ہے؟ میرے مولا علی فرماتے ہیں دیکھو میں نے پوری کائنات میں نظر دوڑائی، میں نے اوپر کی طرف دیکھا، میں نے نیچے کی طرف دیکھا، میں نے دائیں دیکھا، میں نے بائیں دیکھا، میں نے مشرق میں دیکھا، میں نے مغرب میں دیکھا، میں نے پوری کائنات میں نظر دوڑا دی، میں نے سب کو دیکھ لیا، مجھے کہیں جبریل نظر نہیں آئے۔ اب 2 لوگ بچے ہیں، ایک میں علی ہوں، ایک تو جبریل ہے۔ سلونی سلونی کا دعویٰ کرنے والے میرے مولا علی۔ اب دشمن تو آپ نے سنا اس زمانے میں بھی میرے مولا علی کے بہت تھے۔ کچھ دشمنوں نے پلاننگ کی کہ ایسا کام کرتے ہیں کہ علی کا دعویٰ جو ہے، علی کے 2 دعوے تھے۔ کہا کہ علی کا ایک دعویٰ یہ تھا کہ پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے، علی کا دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ میں نماز وقت پہ ادا کرتا ہوں۔ اب دشمنوں نے کہا جب علی نماز پڑھانے جائیں گے نا، جب علی نماز پڑھنے جائیں گے نماز کے وقت، علی سے ایسا سوال پوچھیں گے کہ اگر سوال کا جواب دیا تو نماز رہ گئی، اور اگر سوال کا جواب نہیں دیا تو سلونی کا دعویٰ رہ گیا۔ علی مولا کو لاجواب کرنے آئے تھے، مگر علی مولا نے ایسا جواب دیا کہ قیامت تک لاجواب جواب تھا۔ یا علی آپ نے کہا تھا سلونی سلونی، پوچھو جو پوچھنا ہے، ہم آپ سے سوال پوچھنا ہے، ہاں پوچھو۔ اب سوال بڑا سخت تھا، سوال بڑا خطرناک تھا۔ کیا سوال تھا؟ کہ یا علی یہ جتنے حیوان ہیں نا، ان میں کتنے بچے دیتے ہیں، کتنے انڈے دیتے ہیں؟ ہاں بھائی اب ٹیکنیکلی یہ سائنٹیفکل سوال ہے۔ اچھا اب اگر جواب دینا ہو یہ بتایا جائے کہ بھائی مرغی انڈے دیتی ہے، ہاں بھائی اسی طرح ایک ایک حیوان کا نام لیا جائے، وہ بچہ دیتا ہے، یہ انڈا دیتا ہے، اب کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ کتنے دنیا میں حیوانات ہیں، سارے حیوانات کا نام معلوم ہو اور پھر ان کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ کون بچہ دیتا ہے، کون انڈا دیتا ہے، پھر ایک ایک کا نام لیا جائے، یہ بچہ دیتا ہے، وہ انڈا دیتا ہے، کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ نماز سامنے ہے، نماز وقت پہ پڑھنے
والے میرے مولا علی، میدان جنگ میں نماز وقت پہ ادا کرنے والے میرے مولا علی۔ مولا کا دعویٰ یہ ہے نماز وقت پہ پڑھتا ہوں، دعویٰ یہ ہے کہ سوال جو پوچھو فوراً جواب دیتا ہوں۔ آ گئے میرے مولا کو لاجواب کرنے کے لیے، لیکن میرے مولا علی نے ایسا جواب دیا کہ قیامت تک لاجواب تھا۔ مولا علی سے پوچھا یا علی اتنے سارے حیوانات ہیں، ان حیوانات میں کون سے بچے دیتے ہیں، کون سے انڈے دیتے ہیں؟ مولا مسکراتے ہوئے نماز کی طرف بڑھتے ہوئے کہتے ہیں جا کے خود چیک کر لینا، جس کے کان باہر ہو وہ بچے دیتے ہیں، جس کے اندر ہو وہ انڈے دیتے ہیں۔ یہ علم علی ہے، یہ علم علی ہے کہ کبھی کسی نے ایسا نظر نہیں آیا کہ میرے مولا علی سے سوال پوچھا ہو اور مولا کہے کہ بھائی مجھے جواب نہیں آتا۔ جب سوال پوچھا مولا نے جواب دیا۔ ایک عیسائی آ گیا میرے مولا کے پاس، کہا یا علی سوال میں پوچھوں گا، جواب آپ دیں گے، اگر ٹھیک تھا مسلمان ہو جاؤں گا۔ مولا نے فرمایا سوال خود پوچھو گے یا یہ بھی علی بتا دیں کہ جواب کیا ہے؟ کہا کہ آپ بتا سکتے ہیں۔ مولا نے کہا بتاتا ہوں۔ فرمایا دیکھو تمہارا پہلا سوال یہ ہے دنیا کے پہلے چشمے کا نام کیا ہے؟ کہا یا علی یہی تھا مگر آپ کو کیسے پتا؟ تیرا دوسرا سوال یہ ہے دنیا کے پہلے پتھر کا نام کیا ہے؟ کہا یہی ہے مگر آپ کو کیسے پتا؟ مولا نے کہا تیرے تیسرا سوال یہ تھا کہ دنیا میں پہلے درخت کا نام کیا ہے؟ کہا یہی سوال تھا مگر آپ کو کیسے پتا؟ مولا نے بتایا یہی تو امام ہوتا ہے، رسول کا حقیقی جانشین وہ ہوتا ہے جو رسول کی طرح ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ عزیزان محترم بہت وقت کی قلت ہے، آدھے گھنٹے میں ہم نے بہت ساری باتیں کور کرنی ہیں۔ آئیے علم اپنا بڑھائیں۔ کل میں نے کیا کہا کہ فرعون نے خدائی دعویٰ کرنے سے پہلے کیا کیا؟ علم ختم کر دیا، جہالت پھیلا دی، لوگوں کو جاہل بنا دیا۔ اب کہا میں خدا تو سب نے مان لیا خدا۔ اب کل ہم نے علمی گفتگو کی تھی، خدا نہ خواستہ کسی کی دل آزاری ہمارا مقصد نہیں تھا، لیکن پھر بھی بعض لوگوں نے شکایت کی، کہا مولانا صاحب نے ہم پہ اٹیک کیا۔ بھائی ہم نے کس پہ اٹیک کیا؟ ہم تو علمی گفتگو کر رہے تھے کہ بھائی پہلے خلیفے کا دشمن برا، دوسرے خلیفے کا دشمن برا، تیسرے خلیفے کا دشمن برا، چوتھے خلیفے کا دشمن کیوں اچھا؟ علمی گفتگو ہے نا۔ ہم نے کس پہ اٹیک کیا؟ ہم نے کس کے بارے میں کہا؟ اب چور کی داڑھی میں تو میرا کیا قصور، ہمارا کیا قصور؟ علمی گفتگو، علم بڑھاؤ، تعصب سے نکلو، ضد سے نکلو۔ تعصب اور ضد پاکستان میں زہر ہے جو ڈالا گیا ہے، اور جہالت ہے جو ڈالی گئی۔ خدا را ذرا نکلو، جہالت سے نکلو، تعصب سے نکلو، ضد سے نکلو۔ نبی کا احترام واجب ہے، ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ جو نبی کی توہین کرے اسے تم برداشت نہیں کر سکتے۔ چلے میں علمی سوال پوچھتا ہوں، علمی سوال جا کے اپنی کتابوں میں خود پڑھ لو۔ تمہارے اور ہمارے نبی پر، ہم دونوں کا نبی ایک ہے، ہمارے نبی پر کسی نے ہذیان کی تہمت لگائی تھی، جب کتاب اٹھا کے دیکھ لو وہ کون تھا۔ کیا تم برداشت کر سکو گے تمہارے باپ کو کوئی پاگل کہے؟ کیا تم برداشت کر سکو گے تمہارے باپ کو کوئی پاگل کہے؟ لیکن کسی نے ہمارے رسول کو پاگل کہا تھا، ہذیان کی تہمت لگائی تھی۔ اب علم جب نہیں ہوگا تو پھر اس کو بھی بزرگ مانو گے، لیکن جب علم آ جائے گا تو دیکھو گے بھائی ہم مسلمان ہیں، نبی کا احترام واجب ہے، اور جو نبی کی توہین کرے اس کا احترام ہم نہیں کر سکتے۔ اب کل میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ شیعہ سنی عالم کا مناظرہ، اس میں کسی کی توہین تھی، اس میں کسی کی بےزتی تھی؟ نہیں، بڑے پیار اور محبت سے۔ اب اس بات پہ بھی اگر کوئی ناراض ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم نے کسی کی توہین نہیں کی تھی، ہم نے علم کے سائے میں علمی گفتگو کی تھی کہ بھائی تمہارا جو پہلا خلیفہ ہے زیادہ عقل مند تھا، اس نے جانشین مقرر کیا، اور تمہارے بقول رسول نے جانشین مقرر نہیں کیا، تو پھر تمہارے پہلے خلیفے کی عقل نبی کی عقل سے تمہارے بقول زیادہ ہوئی نا کہ بھائی اس نے مقرر کیا مگر رسول نے مقرر نہیں کیا۔ تو اب انسان جب سوچے گا تعصب سے ہٹ کر، ضد سے ہٹ کر، علمی ماحول میں، تو سوچے گا بات تو ٹھیک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی جانشین مقرر کیے بغیر چلے جائے جبکہ بعد والے پہلے دوسرے خلیفے نے جانشین مقرر کیا؟ انسان سوچے گا، لیکن جب ضد میں ہوگا، تعصب میں ہوگا، تو ابو جہل نے بھی کہا میں نہیں مانوں گا۔ رسول معجزے دکھا رہے تھے، پتھر کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر ابو جہل نے کہا میں نہیں مانوں گا۔ ضد تھا، تعصب تھا، اماں ابا اس بات کو نہیں مانتے تھے، میں کیسے مانوں؟ بھائی اماں ابا کو چھوڑو، نبی کا حکم ہے مانو۔
آج بھی ضد پہ اگر کوئی آ جائے تو اس سے ہمارا کوئی گفتگو ہو ہی نہیں سکتی. گفتگو ہوتی ہے پیار اور محبت سے. شیعہ سنی بھائی ہیں, جو مولا کے فرش عزا پہ آ جائے وہ ہمارے سروں پر ہے, کیونکہ وہ مولا کا مہمان ہے. ہم کبھی کسی کی دل آزاری نہیں چاہتے, لیکن علمی گفتگو کو تو بند نہ کرو. علمی گفتگو ہونی چاہیے, پیار اور محبت سے علمی گفتگو واجب ہے, ضروری ہے. تعصب کے بغیر پیار اور محبت کے دائرے میں رہتے ہوئے علمی گفتگو جب ہوگی تو مشکلات ختم ہوگی. میں نے کیا کہا کہ جب انسان کے پاس علم نہیں ہوگا تو انسان امام بارگاہ کا راستہ نہیں پیدا ڈھونڈ سکے گا. بھائی میں جھکڑ آیا, مجھے علم نہیں تھا امام بارگاہ کدھر ہے, کسی نے غلط ایڈریس دے دیا, میں غلط جگہ چلا گیا. لیکن جب علم آ جائے گا تو کیا ہوگا, انسان صحیح جگہ پہ پہنچے گا. بس یاد رکھیے, یہ علم اپنا بڑھائیں. علم کیسے بڑھے گا؟ علم بڑھے گا جب انسان اپنے اندر سے ضد اور تعصب نکالے. اور یہ ضد اور تعصب ہمارے شیعوں میں بھی اب نظر آ رہا ہے. اب میں اپنی طرف بھی آ رہا ہوں, جیسے ہمارے بعض دوسرے بھائیوں میں ضد اور تعصب نظر آ رہا ہے, آج ہمارے شیعوں میں بھی ضد اور تعصب نظر آ رہا ہے. آج ہی ایک صاحب نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ ایک آدمی بیلچہ اٹھا کے بیلچے کا ماتم کر رہا ہے. بیلچے کا ماتم کیا ہوتا ہے بھائی؟ بیلچے کا ماتم جب سمجھاؤ تو ضد پہ آ کے کہتے نہیں ہم کریں گے, تم عزادار کے دشمن ہو. بھائی بیلچے کا ماتم یہ کب سے نکلا؟ عقل کے اندھو, یہ کیا نئی نئی چیزیں بنا رہے ہو؟ اچھا پھر پچھلے 4-5 دن پہلے کسی نے ویڈیو بھیجا, ایک جگہ پہ ذوالجناح نکالنے کے لیے انہیں گھوڑا نہیں ملا تو وہ گائے اٹھا کے آ گئے. امام حسین کے پاس گائے کہاں تھی؟ ہاں بھائی, یہ کہاں کی گائے کا ذوالجناح نکال کے آئے ہو؟ یہ ضد اور تعصب. اور جب انہیں سمجھاؤ تو ضد پہ آ جاتے ہیں, ضد پہ آ جاتے ہیں اور بات نہیں مانتے. اب ضد کتنا خطرناک ہے سنیے. میرا اپنا پرسنل واقعہ, کینیڈا کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ ایک مومن کے گھر میں ملنے گیا, بڑا عزادار تھا, بڑا مومن تھا اور زنجیر لگاتا تھا, زنجیر زنی میں بڑا مشہور تھا اس شہر میں. اب اس کے ذہن میں بات آئی کہ مولانا میرے گھر آئے ہیں مجھے زنجیر سے منع کرنے کے لیے, اب میرا کیا جائے. لیکن اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی. میں کسی اور کام کے لیے گیا تھا اس کے پاس. اب جب میں اس کے گھر آیا, اس نے فوراً کہا مولانا صاحب اگر آپ مجھے زنجیر زنی سے روکنے آئے ہیں تو میں آپ کی بات نہیں مانوں گا. جملہ سنیے گا, اس نے کہا مولانا اگر امام زمانہ بھی آ کر منع کرے اور کہے کہ زنجیر نہ لگا تو امام زمانہ کی بھی بات نہیں سنوں گا. اب یہ ضد نہیں, تعصب نہیں, آپ دوسروں کو کہتے ہو, خود بھی تو ضد میں ڈوبے ہوئے ہو. ہاں بھائی, علم جب انسان میں آتا ہے تو انسان پھر پیار اور محبت سے گفتگو کرتا ہے. آپ دیکھیے پروفیسرز اور ڈاکٹر جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں کیا لڑتے ہیں, کیا گالیاں دیتے ہیں, کیا بدتمیزی کرتے ہیں. یونیورسٹی کا ماحول تو بڑے پیار اور محبت سے علمی گفتگو ہوتی ہے, ضد نہیں ہوتا. بھائی دلیل ہو گئی, دلیل دو تو مان لو, لیکن جب دلیل کے ہونے کے باوجود اگر تم نہیں مان رہے تو پھر یہ ضد ہے, یہ تعصب ہے. آئیے ضد اور تعصب سے نکلیں. یہ ہمارے غیر شیعہ بھائیوں میں بھی ضد اور تعصب ہے, اور انفارچونیٹلی افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم شیعوں میں بھی ضد اور تعصب آ رہا ہے. حالانکہ شیعہ مذہب میں نہ کوئی ضدی ہوتا ہے نہ کوئی متعصب ہوتا ہے, لیکن بس یہ انفارچونیٹلی سیڈلی افسوس سے بری عادت آ رہی ہے. صلوات پڑھی باواز بلند. وعجل فرن. تو ایک پیغام علمی گفتگو رکھو, ماحول علمی بناؤ. دوسرا پیغام ضد اور تعصب سے خود کو بچاؤ. یہ ضد اور تعصب گھروں میں بھی ہے. یہ گھروں میں بھی جو جھگڑے کا سبب ہے کیا ہے؟ ضد اور تعصب. ایک بہو ہے وہ ضد کرتی ہے اپنے ساس کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے. ایک ساس ہے وہ ضد کرتی ہے, وہ اپنی بہو کے ساتھ ظلم کرتی ہے. یہ سارا ضد اور تعصب ہے. اب تعصب کیا مثال دوں آپ کو کہ بھائی اب اس کے ذہن میں, اس بہو کے ذہن میں یا اس ساس کے ذہن میں کوئی بات بیٹھی ہوئی ہے. میری ماں نے, صلوات پڑھی باواز بلند, مسئلہ ہے کوئی؟ ہاں بھائی, یا کوئی مسئلہ چل رہا ہے؟ بس پھر آپ ادھر نہ دیکھیں, ہمیں دیکھیں, ہمیں دیکھیں. ہاں ادھر ادھر نہ دیکھیں, ادھر دیکھیں. ہاں بھائی کیا ہوتا ہے, بہو جو ہے اسے ماں نے, یعنی اس کی اپنی ماں نے کچھ سکھایا ہوتا ہے, وہ سمجھتی ہے وہ ٹھیک ہے. اب جب نئے گھر میں آتی ہے ساس کچھ اور سیکھی ہوئی ہوتی ہے, اب وہ اسے سمجھانا چاہتی ہے, لیکن جب تعصب اور ضد ہوتا ہے کہتی نہیں میری ماں نے تو ایسے سکھایا تھا,
اب وہ اپنی ماں کی بات پہ ضد کر کے چلتی. اب تو نئے گھر میں آ گئی ہے, اب اس نئے گھر میں تم اس کی اچھی اچھی عادتیں کہ اپنی زندگی میں لے کر آ, لیکن وہ ضد اور تعصب ہوتا ہے تو پھر یہ جھگڑے ہوتے ہیں. ساس بہو کے جھگڑے اسی ضد اور تعصب میں. وہ ساس کے ذہن میں کچھ بیٹھا ہوتا ہے, کہتی ہے یہی ہوگا جو میں نے کہا. اس بہو کے ذہن میں کچھ بیٹھا ہوتا ہے, کہتی ہے یہی ہوگا جو میں سیکھ کے آئی ہوں. اب ضد اور تعصب میں گھروں میں بھی جھگڑا ہو رہا ہے. یہ صرف باہر جھگڑا نہیں ہوتا, گھروں میں بھی جھگڑا ہوتا ہے ضد اور تعصب کی وجہ سے. آئیے علم بڑھائیے. ساس بہو جب علمی ماحول گھر میں ہوگا تو آپس میں کبھی نہیں لڑیں گی. ساس بہو میں جھگڑا کب ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ علم نہیں ہوتا. بیکار کی باتیں, ضد کی باتیں, تعصب کی باتیں. بس یہ تین باتیں, ضد نکالو, تعصب نکالو اور علمی ماحول بناؤ. اور آپ نے دیکھا علمی ماحول کا فائدہ کہ 10 بچے ماشاءاللہ انہوں نے دعائے الہی عظم البلا یاد کی. یہ ماں باپ کی محنت تھی, یہ علمی ماحول کا نتیجہ تھا. اور دیکھیں اتنے سارے مومن, کسی کو تعویذ نہیں ملا مگر ان 10 بچوں کو تعویذ ملا, تحفہ ملا. کیوں ملا؟ کیونکہ انہوں نے محنت کی. جب علم حاصل کرو گے, علمی ماحول بناؤ گے تو تمہیں فائدہ ہوگا. اب علم کا فائدہ, ایک تو میں نے کل آپ کو نسخہ دیا, القادر المقتدر القوی القائم, کہ بھائی ظالم جب تم پہ ظلم کرے تو ظالم کا تختہ پلٹنے کے لیے ہر روز 12,000 مرتبہ 60 دن تک یہ ذکر کرو گے تو ظالم نابود ہو جائے گا. مگر میں نے آپ لوگوں کو 500 مرتبہ کہا تھا. جس نے عمل کیا, وعدہ پورا کیا, ہاتھ اٹھائے. اس بچے نے کیا, اس بچے نے کیا, اس چھوٹے بچے نے بھی کیا ماشاءاللہ. اور کل تو ہاتھ تو سب نے اٹھایا تھا. کیا بات ہے, وہ لوگ آئے نہیں ہیں یا انہوں نے عمل نہیں کیا؟ چلے جی, بلند ترین صلوات. وعجل. چلے آج کا ایک آپ کو علمی تحفہ, بہت سارے تحفے لایا تھا میں آپ کے لیے لیکن وقت کی بہت قلت ہے. صرف یہ آج کا ایک علمی تحفہ, اس پہ آپ عمل کیجئے, زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں. یہ سمجھیے ایٹم بم کا فارمولا آپ کو دے رہا ہوں, لیکن گرچہ آپ ہیں بے عمل مومنین. ہاں بھائی, کل والا وعدہ کر کے بھلا دیا, تو اس پر آپ عمل کریں نہ کریں وہ آپ کی مرضی, لیکن یہ آپ کے ڈائریکٹ فائدے کے لیے, وہ بھی آپ کے ہی فائدے کے لیے تھا. مومن بھائیوں کے لیے دعا کرنا بھی فائدہ آپ کا تھا, لیکن آپ نے عمل نہیں کیا, وہ آپ کی مرضی. لیکن یہ بڑا کمال کا نسخہ ہے, بڑا سپر پاور نسخہ, اتنا پاورفل نسخہ. میں اپنا پرسنل تجربہ بتاتا ہوں. ایک مرتبہ ایک مومن میرے پاس آیا, اس نے کہا مجھے 500 یورو چاہیے. اب ہمیں لوگ کھرب پتی سمجھتے ہیں, 500 یورو اس نے مجھ سے مانگا. اب میں نے کہا 500 یورو میرے پاس تھے نہیں, میں کیا کروں؟ میں نے کہا دیکھتے ہیں. میں نے کہا خدایا, یا لوگ میرے پاس نہ بھیج, یا اگر بھیجتا ہے تو پیسہ بھی بھیج. اب کیا کیا میں نے؟ اس نسخے پہ عمل کیا, اسی نسخے پہ جو آپ کو بتا رہا ہوں, اس نسخے پہ عمل کیا. آدھی رات کو میرے دروازے پہ, گھر پہ, ہوٹل پہ میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا, ایک بندہ آیا. اس کا نقاب لگا ہوا تھا, چہرہ چھپا ہوا, عجیب و غریب حلیہ. پہلے تو میں ڈر گیا کہ یہ آیا کون ہے, اور جناب اپنا نام بھی نہیں بتایا میں کون ہوں. اور وہاں میرے کو کہا کہ بیٹھیے. میں بیٹھ گیا, اللہ جانے کیا مسئلہ ہے. جیسے میں بیٹھا, اس نے ایک جیب سے انویلپ نکالا اور وہ مجھے دے دیا. میں نے کہا یہ کیا ہے, نکل کے بھاگ گیا. اب مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا, ابھی تک نہیں معلوم. میں نے بڑے پریشانی سے اسے کھولا کہ اندر شاید اس کا کوئی خط لکھا ہوا ہے یا پتہ نہیں کیا اندر پڑا ہوا ہے. جیسے میں نے کھولا, اندر 500 یورو تھے. اس نسخے کا عمل فائدہ. ایک مومن نے مجھے بتایا, مولانا صاحب آپ نے جب سے کہا نا اس نسخے پہ عمل کرو, میں نے عمل شروع کیا. کہ 1 ہفتہ میں نے صرف اس نسخے پہ عمل کیا. کہتا ہے مومن کہ مولانا میری جاب پہ 2 سال کے بعد پروموشن مجھے ملنی تھی. کتنے سال بعد؟ 2 سال بعد. کہا میں نے 1 ہفتہ اس نسخے پہ عمل کیا, 2 سال بعد والی پروموشن مجھے 1 ہفتے میں مل گئی. یہ بڑا سپر پاور ایٹم بم کا سمجھیے یہ فارمولا ہے, بڑا کمال کا. اچھا, پھر ایک مومنہ نے انگلینڈ سے بتایا کہ مولانا ہمارا ویزا پھنسا ہوا تھا بالکل خطرناک سچویشن میں, لیکن اس پہ ہم نے عمل کیا تو ہمارا ویزے کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو گیا. یعنی جس طرح کی مشکلات تھیں وہ ساری اس نسخے کے ذریعے سے ختم ہو گئی. اللہ کے رسول کا نسخہ ہے, علم آپ کو دے رہا ہوں, تحفہ آپ کو دے رہا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں اگر چاہتے ہو اللہ تمہاری ساری مشکلات ختم کر دے. یعنی اگر گھر میں بیمار ہے ختم ہو جائے گی, اگر گھر میں کوئی قرضہ ہے ختم ہو جائے گا, اگر مالی مشکل ہے ختم ہو جائے گا, اگر شادی کے مسائل ہے ختم ہو. یعنی جتنی, اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر اللہ چاہتے ہو تمہاری ساری مشکلات کو ختم کر دے, اس نسخے پہ عمل کرو. اب اتنا پاورفل نسخہ ہے, لیکن اب آپ لوگ پتہ نہیں عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے, وہ آپ بہتر جانتے ہیں. میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ نسخہ چھوڑ دوں, 2 سال 3 سال بعد آپ کو بتاؤں.
لیکن اگر ابھی آپ نسخہ سننا نہیں چاہتے تو بلند ترین صلوات. کیا کریں بھائی، آپ کو اتنے فضائل سنا ہے پھر بھی سننا نہیں چاہتے. اب اگر سننا چاہتے ہیں بلند ترین نعرہ حیدری. نہیں بھائی، واہ واہ، مومنین تو سننے کو تیار ہے. کمال کا نسخہ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں. علم دیکھیں، علم ہوگا تو دیکھیں یہاں سے کچھ لے کر جاؤ. مجلس میں آئے ہو تو میں نے کیا کہا، حر بن کے نکلو، یہاں سے تبدیلی لے کر جاؤ. یہ 2 سال پہلے کا ثمر آپ دیکھ رہے ہیں، نتیجہ بلا پڑ رہے ہیں. یہ ہے مجلس کا نتیجہ کہ یہاں سے کوئی تبدیلی ہو. یاد رکھیے، مجلس میں آنے سے پہلے اگر تم داڑھی نہیں رکھتے تھے تو نکلتے ہوئے یا ارادہ کر کے کہو کہ آج کے بعد میں داڑھی شیو نہیں کروں گا. یہ مجلس کا ثمر ہے. اگر مجلس میں آنے سے پہلے خمس نہیں دیتے تھے، ارادہ کرو کہ میں نکلنے سے پہلے انشاءاللہ اپنا خمس کا حساب و کتاب کروں گا اور خمس دوں گا. اگر بہن کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے ہو مجلس میں تو مجلس سے نکلنے سے پہلے ارادہ کر کے نکلو کہ میں باہر جاتے ہی بہن کا حق دوں گا. یہ مجلس ہے. اب سنیے یہ تحفہ، علمی تحفہ، کمال کا تحفہ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں. یہ ایکو بند کر رہو بھیا. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں، لوگو اگر چاہتے ہو تمہاری زندگی کی بندشیں، تالے جو زندگی میں لگے ہوئے ہیں، مشکلات جو زندگی میں ہیں، اگر چاہتے ہو تمہاری مشکلات 10 دنوں میں ختم ہو جائیں. کتنے دنوں میں؟ 10 دنوں میں. تو اس نسخے پہ اچھا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، نسخہ کمال کا ہے، پاورفل ہے، سپر پاور ہے. لیکن آپ بیمار ہو گئے، میں مثال دے رہا ہوں، بیمار ہو گئے، ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، اس نے ٹیسٹ ویسٹ کیے، اس نے کہا بھائی شوگر لیول آپ کی بہت ہائی ہے. ہاں جی، اس نے آپ کو شوگر کی دوائی بھی دی، انسولین بھی دی کہ بھائی یہ ہر روز انسولین بھی استعمال کرو، شوگر بہت ہائی ہے. اب آپ دوائی استعمال کر رہے ہیں مگر شوگر بڑھتی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ آؤ. ڈاکٹر صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ اس کا تو اثر ہوگا، دوائی مجھے ٹھیک کرے گی، شوگر کم کرے گی، لیکن میں دوائی استعمال کر رہا ہوں مگر اثر نہیں ہو رہا. ڈاکٹر صاحب یہ سوال ضرور پوچھے گا، ہاں بھائی کل عید کا دن تھا، مٹھائی تو نہیں کھائی تھی؟ جی ڈاکٹر صاحب بس وہ ایک گلاب جامن کھایا تھا، نظر اللہ نیاز حسینی. ہاں بھائی ایک، وہی تم ہارٹ پیشنٹ ہو، تم مر سکتے ہو، ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے، اب پائے نہ کھانا. ہاں بھائی مولانا صاحب بس وہ ایک تھوڑا سا پلیٹ میں نے تھوڑا سا پایا کھا لیا تھا. پرہیز جب نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ اثر نہیں ہوگا. ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ شوگر کی دوائی کے ساتھ تمہیں پرہیز بھی اسی طرح. یہ نسخہ جو ہے سپر پاور ہے، لیکن اس کے ساتھ آنکھوں سے اگر گناہ کیا وہ اثر نہیں ملے گا. کانوں سے گانے سنے، غیبت سنی، ہاں جی تہمتیں سنی، اثر وہ نہیں ملے گا. میاں کے ساتھ بدتمیزی کی اور دعا پہ دعا کی، وہ اثر نہیں ملے گا. میاں کی بدتمیزی کی، مخالفت کی، وہ اثر نہیں ملے گا. ساس کے ساتھ بدتمیزی کی، وہ اثر نہیں ملے گا. بہو پہ ظلم کیا، وہ اثر نہیں ملے گا. اگر ہاتھوں سے ظلم کیا وہ اثر نہیں ملے گا. پیٹ میں حرام گیا وہ اثر نہیں ملے گا. لیکن اگر ساتوں، میں اپنی مثال دی ہے نا بھائی، یہ اس مومن کی ضرورت تھی، اس پہ عمل کیا. میں کوشش کرتا ہوں نسخہ وہی بتاتا ہوں جس پہ پہلے عمل کر چکا ہوں، پھر مومنین کو بتاتا ہوں. اب کئی دوسرے مومنین نے بتایا 7 دن، 3 دن، 2 دن، 10 دن تو انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اثر نظر آ گیا. اب سنیے نسخہ، کیا نسخہ ہے؟ 2 رکعت نماز استغفار. نماز استغفار، نماز جعفر طیار کی طرح ہے، بہت آسان ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ 2 رکعت نماز استغفار پڑھا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھی. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر پڑھنی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ یہ والی سورہ. پھر 15 مرتبہ اسی طرح کھڑے رہنا ہے، 15 مرتبہ کہنا ہے استغفر اللہ. کیا کہنا ہے؟ بس استغفر. پھر رکوع میں جاؤ گے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پھر اسی رکوع میں رہنا ہے، 10 مرتبہ کہنا ہے استغفر اللہ. کھڑے ہونا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، 10 مرتبہ کہنا ہے استغفر اللہ. پھر سجدے میں جاؤ گے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، وہی سجدے میں پھر کہنا ہے 10 مرتبہ سر اٹھانا ہے 10 مرتبہ استغفر اللہ. سجدے میں جانا ہے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، 10 مرتبہ کہنا ہے استغفر اللہ. سر اٹھانا ہے 10 مرتبہ کہنا ہے استغفر اللہ. یہ ایک رکعت ہو گئی. دوسری رکعت بالکل اسی طرح.
150 مرتبہ استغفر اللہ کہنا ہے، ہر جگہ 10 مرتبہ، صرف قیام کی حالت میں 15 مرتبہ. بڑی آسان نماز، 5 منٹ لگتے ہیں. اچھا اپنی مشکلات، ہم لوگ گنہگار ہیں، جو بڑے لوگ ہیں نا کہیں نہ کہیں ہم سے خطا ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ گریہ کر کے توبہ کر کے فوراً نماز پڑھو، وہ ایک خاص سچویشن. لیکن جو ننے معصوم بچے بچیاں ہیں نا غیر بالغ، یہ عمل ان سے کراؤ. ہر روز اس کا بہترین عمل کا ٹائم کیا ہے؟ نماز تہجد کا وقت. نماز تہجد کا وقت کم سے کم 40 دن اس پہ عمل کیجئے. ایک نماز تہجد کے وقت، ایک ظہر کے وقت، ایک مغرب عشاء کے وقت، دن میں 3 مرتبہ 40 دن اس پہ عمل کیجئے. اور بچوں سے عمل کروائیے، بچوں سے اپنی حاجات اپنے بچوں سے منگوائیے، کیونکہ بے گناہ بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، ان کی زبان میں اثر ہوتا ہے. ہم لوگوں سے کبھی جھوٹ ہو جاتا ہے، کبھی غیبت ہو جاتی ہے، کبھی تہمت ہو جاتی ہے، خطائیں ہو جاتی ہیں. تو نہیں، بچوں سے عمل کرواؤ تو دیکھو تمہاری زندگی میں کیسے تبدیلی آتی ہے. بس بہت ساری اور باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی. میں نے آپ کو بتایا چاہے شیعہ سنی اختلاف یا چاہے شیعہ اختلاف یا چاہے گھروں میں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ ایک کم علمی، دوسرا ضد، تیسرا تعصب. جب علم بڑھے گا تو کبھی نہ شیعہ میں جھگڑا ہوگا، نہ شیعہ سنی میں جھگڑا ہوگا، نہ ساس بہو میں جھگڑا ہوگا. جب ضد اور تعصب ختم ہو جائے گا تو کوئی بھی کسی میں جھگڑا نہیں ہوگا. ذرا کوشش کریں کہ ضد سے نکلیں، تعصب سے نکلیں اور علم بڑھائیں. بس زیادہ زحمت نہیں، تھوڑے سے مسائل. بعض میں پاکستان کے ہر علاقے جاتا ہوں، بعض جگہ مومنین کو رلانے کے لیے 15-20 منٹ کی تمہید بنانی پڑتی ہے، یعنی ان کو تیار کرنا پڑتا ہے، یعنی ان کے دل بڑے سخت ہیں. لیکن بعض جگہ، کل میں ٹوبا گیا تھا، وہاں میں مولا حسین کا نام لے رہا تھا، لوگ چیخ کے رو رہے تھے. اب میرے پاس 5 منٹ ہیں، آپ نے جتنا رونا ہے آپ کی مرضی. کوشش کریں کہ مولا حسین کا نام سن کے رونا شروع کر دیں. مصائب پہ تو عیسائی بھی سن کے روتا ہے، یہودی بھی سن کے روتا ہے، لیکن شیعہ کی نشانی یہ ہے کہ شیعہ کے سامنے بس مولا کا نام لیا جائے، شیعہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں حسین. مولا حسین، بس نام حسین. کب؟ جب دل میں بس حسین ہو. اگر اس دل میں پیسہ ہے، اگر اس دل میں دنیا ہے، اگر اس دل میں دنیا داری ہے، تو پھر حسین کا نام سن کے تو دور کی بات ہے، مصائب پہ بھی رونا نہیں آتا. خدایا ہماری آنکھوں سے گریہ بر حسین، آنسوئے بر حسین ہرگز نہ لینا. خدایا مرتے دم تک ہمیں حسین کے غم میں رونے دینا. ہمیں تو رونے پہ کوئی نہیں مارتا مگر حسین پہ رونے والوں نے تماچے کھائے. عزادارو ایک روایت اور زحمت تمام. حسین کی ننھی بچی سکینہ، 3 برس کی سکینہ، ہائے عزادارو بابا کے سینے پہ سونے والی سکینہ. جب سکینہ نے دیکھا بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، سکینہ نے گریہ کیا. جب سکینہ رو رہی تھی، ایک ظالم نے سکینہ کو ڈانٹا، ڈانٹ کے کہا چپ ہو جا بچی.
سکینہ کو کبھی کسی نے نہیں ڈانٹا تھا، سکینہ کے گریے میں اضافہ ہوا، ظالم نے بدتمیزی کی، ظالم نے کہا اس کو چیا جاریہ چپ ہو جا ایک کنیز، اور جیسے ظالم نے سکینہ کو کنیز کہا، سکینہ کے گریے میں اضافہ ہوا، میں سید زادی ہوں مجھے کنیز نہ کہو۔ ظالم کو اور غصہ آیا، ظالم نے اور بدتمیزی کی، ظالم نے کہا اس کو تھی یا بنت الخارجی چپ ہو جاؤ باغی کی بیٹی، سکینہ کے گریے میں اضافہ ہوا، میرے بابا کو باغی نہ کہو، میرا بابا نبی کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے۔ عزادارو اب ظالم نے ایسا ظلم کیا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، ظالم نے ایک نیزہ اٹھایا، اس زور سے سکینہ کو نیزہ مارا، سکینہ اونٹ سے زمین پہ گری، بابا بابا بابا، روتی ہوئی آنکھوں سے، ہاتھوں کو سروں سے بلند، امام زمانہ کو بلانا، سروں سے بلند نہ شرماؤ، دل کی گہرائیوں سے امام زمانہ کو بلاؤ، یا صاحب الزمان مولا مولا جلدی آ، بلند یا صاحب الزمان مولا جلدی آ، یا صاحب الزمان مولا۔ خدایا تجھے امام زمانہ کا واسطہ، ہم سب کے پتھر دلوں کو نرم فرما، خدایا تجھے امام زمانہ کا واسطہ، ہمیں غم حسین میں رونے کی توفیق نصیب فرما۔ اپنے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ۔